بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان استلام الحجر والدعاء بینہ وبین صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان استلام حجر کا اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان دعا کا بیان مانا کر بیان استلام حجر کا اور دعا حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جی ابو حنیفہ نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم قال ما ترکت حجر منذ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یستعلمہ. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے. اسی طرح روایت کی ہے اس کو یحییٰ بن عبد الحمید حمانی نے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں نہیں چھوڑا میں نے حجر کا استلام جب سے دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے استلام فرمایا حجر کا. روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ فرماتے ہیں چھوڑا میں نے حجر کا استلام جب سے دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے استلام کیا ہے حجر کا. اخرجہ ابو داود و ترمذی و النسائی بالفاظ متقاربہ ورواہ الشیخان النافعان والواقدی فی مقاضی اور اس میں کچھ اضافہ بھی ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر منذ اخرجہ البخاری من حدیث مسدد یحییٰ عن عبید اللہ نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نہیں چھوڑا میں نے استلام ان رکنین کا نہ بھیڑ میں نہ نرمی میں جب سے دیکھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے استلام کیا دونوں کا. ورویان الزہری عن سالم عن ابیہ عبداللہ بن عمر آپ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت سرکار تشریف لائے مکہ شریف تو میں نے کیا دیکھا کہ جب استلام کیا سرکار نے رکن اسود کا جی اول اس کا کہ سرکار نے طواف کیا تو یخبو ثلاثۃ اطواف من السبع تو بے اول اس کا کہ سرکار نے طواف فرمایا تو یخبو یعنی سرکار تیز چلے 3 چکر 7 چکروں سے. اور روایت کی گئی جناب زید بن اسلم سے عن ابیہ عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی آپ نے فرمایا حجر اسود کو کہ خبردار اللہ کی قسم بے شک میں البتہ جانتا ہوں اس بات کو کہ تو پتھر ہے تو ذاتی طور پر نہ نقصان دے سکتا ہے نہ اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ بے شک دیکھا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے استلام کیا تیرا تو نہ استلام کرتا میں تیرا یہ کہہ کر آپ نے اس کا استلام کیا. وآخرجہ مسلم رضی اللہ عنہ یحییٰ عن عبید اللہ نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرماتے ہیں نہیں چھوڑا میں نے استلام ان 2 رکنوں کا یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کا جب سے دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار نے ان کا استلام کیا نہیں چھوڑا میں نے شدت میں نہ رخا میں
ابو خالد سے روایت ہے عن عبید اللہ نافع، جناب نافع کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے جناب عبداللہ بن عمر کو کہ وہ استلام کر رہے ہیں حجر کا اپنے ہاتھ کے، نہ استلام کیا انہوں نے حجر کا اپنے ہاتھ کے ساتھ، پھر بوسہ دیا اپنے ہاتھ کو، پھر اپنے ہاتھ نو چومیا اور فرمایا جناب عبداللہ بن عمر نے نہیں چھوڑا میں نے یہ استلام جب سے دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے کیا یہ واخراج نحوہ نافع ابن عمر بطریق آخر وان سالم نبی ہے، دو سندوں کے ساتھ، اور جناب عبداللہ بن عباس اور جناب عبداللہ بن جناب عمر سے بھی روایت ہے جی۔ اور یہ جو استلام ہے نا کس کا، بے دو کا استلام ہے، کس کا، رکن حجر اسود کا اور رکن یمانی جو پیچھے ہے، اے حجر اسودیش اے رکن یمانی جی۔ تو جناب عبداللہ بن عباس نے اسی حدیث کے ساتھ تو رد کیا تھا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ پر کہ ان کے استلام کرنے کی وجہ سے ارکان اربع کا، یمانیین کا اور شامیین کا، جناب معاویہ رضی اللہ عنہ حج کرنے آیا تو نہ چمد اسلام کیتا تو جناب عبداللہ بن عباس فرمایا نہ دونوں دا کرنا ہے، چمد نہیں کرنا، کما فی البخاری جی۔ تے وما عجاب بہی معاویہ تو جی، اور وہ جو جواب دیا اس کے ساتھ جناب معاویہ نے کیڑا کہ آپ نے فرمایا کہ بائیں طور کے دو کا ترک کرنا یہ تو ہجر ہوگا ان دو کے لیے کہ دو دا اسلام تو دو نو چھڑ دیئے تو خانہ کعبہ سارا خانہ کعبہ ہے، انج نہیں ٹھیک۔ تو کہتے ہیں یہ جو جواب دیا ہے یہ قیاس ہے جو نس کے علاوہ ازیں ترک استلام، بے استلام کا ترک یہ نہیں ہے ان کو چھوڑنا، جیسا کہ مسجد، جیسا کہ اور وہ جو رکنین کے درمیان ہے جی، تو خانے کعبے دا احترام میں کا ہاتھ لانا ہے تو پھر چمہ دوبارہ سارا لاؤ کہ پھر کونے نہ تھے نا کم بنتا جی جی۔ اور ترک استلام ہجر ہے کس کے لیے، ترک استلام چھوڑنا ہوگا استلام کو، نہ کہ چھوڑنا ہوگا تعظیم بیت کو، کیونکہ تعظیم بیت نہیں بند کس میں، کیونکہ وہ تو طواف میں بھی ہو رہی ہے، زیارت میں بھی ہو رہی ہے جی۔ علاوہ ازیں توجہ کرے جی، علاوہ ازیں رکنین شامیین جڑے پرلے دو کونے نے وہ نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قواعد پر، کیونکہ ادھر عتیم ہیں ایک کونے وہ ہیں نہیں جڑے یہ تو کاندے تھے، یہ کیے جگہ جانی سی کونے دگے ہونے سن جی، اسی لیے تو چھوڑ دیا ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ جناب ام المومنین کی حدیث میں ہے، پسوڑا فرمایا بھی میں چاہتا ہوں، یاد ہے پورا واقعہ گزر گیا جی۔ اچھا جی، استلام کی تحقیق، استلام افتعال ہے سلام بے کسر سین سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے حجارہ پتھر جی، یہ ابن قتیبہ نے کہا ہے۔ تو پس جب کہ ہے لمس کس کے لیے تو کہا گیا اس کے لیے استلام، یا یہ مشتق ہے کس سے، بے فتحہا بمعنی تحیہ، یہ زوری نے کہا ہے کہ یہاں یہ معنی اسلام مشتق ہے سلام سے، اس لیے کہ یہ فعل سلام ہے کس پر، حجر پر، اور اہل یمن نام رکھتے تھے رکن اسود کا محیا، جس کو تحفہ دیا جائے، او وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، انہوں نے نام رکھا سی محیا کہ جس کو سلام کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ قضا فی ارشاد ساری للقسطلانی، مسئلہ یہ استلام سنت ہے جس پر اتفاق ہے اندل، نہیں خلاف اس میں کسی ایک کے لیے۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من انتهيت الى الركن اليماني الا لقيت عنده جبرائيل۔ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پہنچا میں رکن یمانی تک مگر ملاقات کی میں نے اس کے پاس جبریل سے. بکھنے دروں اے بھی سونے طواف کر دے اس طرح تو ویکھو چاہے ایک منٹ بیا حجر اسود چلو مطالعہ ہونی کرنا کوئی گل نہیں لیکن اتوں نہ طواف کر دے سرکار آ رہے ہیں تو ایس رکنے یمانی تے فرمایا میں جدوں میں پہنچیا تو جبریل اتنے نہیں اتنے میری جبریل نے ملاقات ہوئی اتنے کول کھلوتے نے کندے اے مطلب ہے جی. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں پہنچا میں رکن یمانی تک مگر ملاقات کی میں نے اس کے پاس جبریل علیہ السلام سے. جی وان عطاء ابن ابی رباح قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رباح نہیں پڑھا تھا جی ضبط بڑے ہو کوشش کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکثر من استلام رکن یمانی قال ما اتیت علیہ قط الا وجبرائیل قائم عنده یستغفر لمن یستلمه. جناب عطا مرسل روایت ہے جناب عطا بن ابی رباح سے تھلو سند امام صاحب تو کہ آپ فرماتے ہیں یعنی واسطے نال کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کرتے ہیں آپ رکن یمانی کے استلام کی کہ سرکار جب بھی طواف کا چکر آتے ہیں تو اس کا استلام کرتے ہیں تو فرمایا کہ نہیں آتا میں اس کے پاس کبھی بھی مگر جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں اس کے پاس اور وہ بخشش کی دعا کر رہے ہیں اس کے لیے جو رکن یمانی کا استلام کرتا ہے. جی روایت کی گئی ہے جناب عطا بن ابی رباح سے آپ فرماتے ہیں کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کثرت کرتے ہیں رکن یمانی کے استلام کی تو سرکار نے فرمایا نہیں آتا میں اس کے پاس کبھی بھی مگر جبریل کھڑے ہیں اس کے پاس بخشش کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے جو استلام کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ کنے کھڑا کیتا؟ اللہ تعالیٰ نے سونے دے غلاماں واسطے ہیں. سبحان اللہ. جی اللہ و جبریل قال القاری معید اس کا وہ حدیث ہے کہ جس کو نکالا ابو شیخ نے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں گزرا میں رکن یمانی کے پاس سے مگر اس کے پاس ایک فرشتہ ہے جو اونچی اونچی آمین کہہ رہا ہے. تو فرشتہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. تجھے حدیث سے آ گیا. سونیا فرمایا جب گزرو تم رکن یمانی کے پاس سے تو پس یہ دعا مانگو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار. ایتھے اللہم نال ہے وے ویسے دعا منگنی تو مولوی جی ربنا سنیں جی اے ہن حدیث وچ کہ اللہم ربنا اتھے بھی اے دعا منگو اللہم ربنا کی سبحان نبی. سونے فرمایا جب گزرو تو دعا منگ کے گزرو. کتوں رکنے؟ یمانی کو گزردے نالے استلام کرو تو نالے دعا منگو. جی سبحان اللہ. بلے 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 بلے. جی حضور ابو حنیفہ عن عبداللہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین الرکن الیمانی والحجر الاسود اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والذل ومواقف الخزي فی الدنیا والآخرہ. کرمالے ویندے تے کو نہیں بس صبح کے داں استاد جی السلام علیکم. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقولو فرمایا کرتے تھے بین صلح قائمن رک کے
رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس کونے تو گزردیاں تے سونے کھڑے ہو کے دعا منگدے سن اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں بے شک پناہ چاہتا ہوں تیری کفر سے، فقر سے، ذلت سے، دنیا اور آخرت میں رسوائی کے مقامات پر کھڑے ہونے سے۔ یہ تعلیم امت ہے۔ ہاں جی، روایت میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان۔ رکن یمانی کول وہ دعا ہے، اگاں گزردیاں نال اے دعا ہے، اے دعاواں نے جڑیاں جی مقصد کو حج عمرے دا جی۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والذل ومواقف الخزي فی الدنیا والآخرہ۔ مطلب کڈی یار عجیب گل ہے کہ مولوی مدثر چلا گیا عمرے تے نال لے گیا اپنے دو خلیفے بھی جی بھائی جتھے میں کھلواں نا تو اتنے تصویر بنا کے پاکستان بھیجنی ہے جی۔ حضرت صاحب روضہ شریف کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں، حضرت صاحب اس وقت جناب کس میں ریاض الجنہ میں نفل پڑھ رہے ہیں، حضرت صاحب خانہ کعبے کو بڑے دل جمی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اے نیکی ہے، سچ دسو اے نیکی ہے تو ہن کی ہو رہا ہے جو کچھ ہونا ہے؟ اے جنیاں ہستیاں جاندیاں نے کی ہے جی، کی اللہ دے بندے کی شے اللہ دی قسم۔ اور اتنے تو بندہ منہ لکا کے تے پٹے روے کہ یا اللہ جی میں کرنا کی سی تے کر کی گیا، سونے دا صدقہ جڑی رہ گئی دو جڑا کوئی لمحہ رہ گیا سونے میرے توفیق دے میں سیدھا ہو جاواں۔ اے میری توبہ، او پلے وہ انسان بنو، وہ خدا دا نام جب وہ کو سکھنے دی سمجھنے دی کوشش کرو بے۔ اے دعاواں اتھے رو رو کے منگیاں جانا، اے دل جمی نال خدا دی قسم کیا بات ہے جے نصیب ہو جانتے دی جی۔ ہائے 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 میں کر لیں جی۔ ادھر ویکھو امتحان نال وے اعوذ اللہم انی اعوذ بکا اخرج ابو داود فی سنن یحییٰ بن عبید نبی ہے عن عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ سرکار دعا مانگ رہے تھے رکنین کے درمیان۔ ہن اے آگی جی سمجھائی جی، ربنا اللہم بھی آئے تو دوجی بھی جی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وآخر ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مقرر کیے گئے ہیں رکن یمانی کے پاس 70 فرشتے۔ جبریل امین دا بھی ذکر آ گیا تے اس تو علاوہ کتھے رکن یمانی کون اتھے مقرر کیتے نے۔ بس وہ جو دعا مانگتا ہے ہن سنیا جے کیڑی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ایک تے نال اے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سونیا فرمایا وہ 70 فرشتے آمین کہندے نے، 70 فرشتے آمین کہندے نے جی۔ الحدیث اور امثال ان احادیث کے دعا کے بارے میں اگرچہ بعض ان کے ضعیف ہیں اسناد میں لیکن مضبوط کرتا ہے بعض ان کا بعض کو، اور بھی بعض ان کے صحیح ہیں اور حسان ہیں، اور علاوہ یہ قانون ہے کہ ضعیف یو مالو بھی فضائل الاعمال۔ سبحان اللہ جی۔ اگے جی ابو حنیفہ عن حماد عن سعید عنوان تو کوئی نہیں نا، بیان سائی علی الراحلۃ للمریض۔ تو یہ ہے تو پڑھنا جی ہے کمال ہے، آرام نال پڑھ کی ہے بیان کرنا ساج کا سواری پر مریض کے لیے، بیان کرنا ساج کا راحلہ پر مریض کے لیے۔ بھی مریض ہو تو سواری پر وہ ساج کر سکتا ہے، طواف یا اجر بھائی او کیا نام ہے صفا مروہ کی ساج جی۔ حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال
طاف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالبیت وهو شاک علی راحلته یستعلم الارکان بمحجنه وفی روایت قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین الصفا والمروہ وهو شاک علی راحلته. چلو جی. اور نا پچھلے حدیث تھے نا والفقر جی اور شرح ایک فقر القلب وہ کیا ہے؟ احتیاجی لا غیر الرب کہ یا اللہ دل دا فقر نہ دیں کہ کسی غیر والا سی محتاج ہو کے جائیے، تیری بارگاہ دے محتاج رہیے. ابو حنیفہ تا عن حماد جی این تھے ہاں قضا رواہ ابو مقاتل و محمد بن حسن فی الاثار تے والے محمد فی اثار ان سعید مرسل اسی سند کے ساتھ وقضا عند اللہ شناب رحمہ اللہ تعالی. اچھا جی، روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ فرماتے ہیں کہ طواف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی. قال محمد فی الموطا وندے پہ ہو کوئی حرج نہیں مریض کے لیے اور تکلیف والے کے لیے یہ کہ طواف کرے بیت شریف کا محمولاً، کوئی موڈیاں تے چوک کے کرا دے وے، کوئی ریڑی تے بہا کے کرا دے وے، کسی سواری تے بہا کے جی. ہون انہوں تے گڈیاں چلا دیتیاں جے تے اور نہیں کفارہ اس پر. وہو قول ابی حنیفہ والعامۃ من فقہائنا، تو کوئی عرض نہیں ہے سکتے. تو طواف کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت شریف کا، حالانکہ سرکار شاکن تھے، مریض تھے، کیونکہ اسے حجۃ الوداع تو بعد سونے دا وصال ہے. اے مطلب ہے کہ معاملہ اتھو ایستا ایستا شروع ہو رہے ہیں جی. تو طواف کیا اپنی راحلہ پر، اپنی سواری پر، اپنی رواہ ابو داود بدون لفظ، ابو داود میں شاکن کا لفظ کوئی نہیں، اس کے بغیر اپنی سواری پر جی. اور ایک روایت میں ہے کہ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہوئی سند ہے کہ طواف کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان، حالانکہ آپ شاک تھے یعنی کوئی تکلیف تھی، تو طواف کیا اپنی سواری پر. کس پر؟ ارواح عن الامام غیر واحد و روان محمد فی الاثار عن حماد عن سعید مرسل وقضا رواہ الاشنانی آقضا جی. منع کرو شرح پڑھیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ فرماتے ہیں کہ طواف کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت شریف کا، حالانکہ سرکار مریض تھے. طواف کیا اپنی سواری پر، سرکار اسلام کر رہے تھے ارکان کا اپنی محجن کے ساتھ جی. اور ایک روایت میں محجن عصا معوجہ تاکہ پکڑے اس کے ساتھ راکب وہ جو گر جائے اس کے لیے، اور حرکت دے اس کی طرف کے ساتھ بعیر کو چلنے کے لیے، جنہیں کہ کچھ شے لگی تو کنڈا جائے جی. اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ طواف کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان، حالانکہ سرکار مریض تھے اپنی سواری پر. علی راحلتہ وند پہ ہو. اخرج البخاری رقم عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آپ فرماتے ہیں کہ طواف فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بعیر پر جی کہ استلام کر رہے تھے، کرتے تھے سرکار رکن کا اپنے محجن کے ساتھ. ومثلہ رواہ مسلم بذالک الاسناد واخرجہ عن ابن جریج عن ابی زبیر عن جابر رضی اللہ عنہ قال طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالبیت فی حجۃ الوداع یستعلم الحجر بمحجنہ. کیوں سونے بیٹھے سواری تے لئن یارہ الناس، تاکہ دیکھ لیں آپ کو لوگ، تے والے یشرف، اور تاکہ سرکار لوگوں کو دیکھیں جی اشراف، اور تاکہ لوگ سوال کریں آپ سے، کیونکہ لوگوں نے آپ کو ڈھانپ لیا تھا. تو سرکار سواری تے بیٹھے
تاکہ لوگ سرکار دی زیارت کرن، سرکار لوگاں نو ویکھن، انہاں تے کرم دی نظر پوے اور جنہ سوال کرنا سونے کو سوال کر سکن جی. واخرا جاؤ تے اے سواری دے بیان دی اے غرض بیان کیتی اے بھی ہے جی. اور واخرج ابو داود عن عبید اللہ ابن عباس وعن اکرمان ابن عباس. وہاں لفظ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مکہ شریف، حالانکہ آپ اس وقت تکلیف میں تھے، یشتکی کوئی مسئلہ تھا، تو پس طواف کیا سرکار نے اپنی سواری پر. جب بھی سرکار آتے رکن پر تو استلام کرتے اپنی. اور جناب صفیہ بنت شیبہ اور ابو طفیل سے روایت ہے. اور واخرہ جان ام سلمہ فی جواز طواف ہارا کے بطن حال اشتکایا و مرضیا. جناب ام سلمہ نے بھی اونٹنی دے بہ کے طواف کیتا سی، تو فرمایا تسی مرداں دے پیچھے پیچھے رہنا ہے. کی کرنا ہے؟ پیچھے پیچھے رہنا. جو کوئی بیمار سن تے سمجھ سونے فرمایا ویسے کر لو. اور روایت کی ہے اس کو ترمذی نے من غیر ذکر استلام بالمحجن عن اکرمان ابن عباس. واخرج النسائی عن ہشام ابن عروہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مرفوعاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا حجۃ الوداع میں خانہ کعبہ کے چوفیر بعیر پر. سرکار استلام کرتے تھے رکن کا اپنی. واخرج حدیث جابر ایضاً ابن ماجہ حدیث صفیہ و ابن عباس و ابو طفیل، اور اس میں یہ لفظ ہے بھائی یقبل المحجن. تو پیچھے ہے نا کہ جناب عبداللہ بن عباس ہاتھ لا کے ہاتھ نو چومتے سن. اے سونے نے اپنی کھونڈی لائے تو کھونڈی نو چومیا جی. ایک سمجھا گئی نا گل؟ اے گل بھی تک مسئلہ پورا ہو جائے. پھر مراد ارکان سے کہ سرکار ارکان کا استلام کرتے تو ارکان تو جمع ہے، تو جمع تو کم از کم 3 تے تو 2 رکن نے جی. ان کا جواب دے رہے ہیں پھر مراد ارکان سے رکنان یمانی مراد ما فوق الواحد ہے جمع سے، اس لیے کہ رکنین شامیین نہیں استلام کیے جاتے وہ دونوں. کون؟ اگرچہ مستحب سمجھائے ان کے استلام کو بعض سلف نے، جیسا کہ حسنین جی امام حسن حسین اور عبداللہ بن زبیر اور جناب جابر اور جناب انس اور جناب عروہ اے تابی اور ابو شاہ صاحب ان آکھے مستحب نے وہ بھی جی. لہذا اگر ان کے ساتھ لا لے ہے نا تو انج نہیں کہ بھی انہیں کہ جنہوں جرم عظیم کر دیتا ہے، بھی ثابت ہے بھی لیکن بھی راج کول آتا پہ نا، لیکن بھی ثابت ہے بھی ہے. لیکن انہوں تو ہو نہیں جی سکتا چونکہ رش اینا ہوتا ہے نا اتنے یہاں جی جتنے لانے اتنے نہیں لگ سکتا تو اتنے کتنے لگنا ہے جی. اچھا جی او کدے گئے ہو کہ قال القاضی ابو طیب اجماع کیا امت الامصار والفقہاء نے اس پر کہ یہ دونوں استلام فرمایا محض ہے، اس میں خلاف واسطے بعض صحابہ اور تابعین کے، اور ختم ہو گیا خلاف اور اجماع ہو گیا سب کا اس پر کہ ان دونوں کا استلام. قضا قال النووی رحمہ اللہ جی. ابو باب بیان رملی، باب بیان رمل کا، باب بیان رمل کا. بزرگ تو میں میرے متھے لگ گیا تھی جی. شبہ شبہ. ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمل من الحجر الى الحجر. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمل کیا حجر سے حجر تک. تے رمل تا جدو سواری تے نہیں تھلے طواف کیتا ہے ادوں دی گل ہے جی. جی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمل کیا حجر سے حجر تک. گل دسو کچھ نہیں. اچھا حجر سے حجر تک یعنی یہ دوجا واقعہ ہے نا کہ طواف تو کافی سارے سن وچ ایک طواف پیدل بھی جی.
یا کسی اور موقع تے بارے بھی سونے نے حجر تو حجر تک کی کیتا نہ رمل کیتا حد ہو گئی یار تے رمل دا معنی سمجھا جی کی ہوندا ہے جی او ویکھو نا ان عطا کی ابو حنیفہ تا ان عطا رواہ عنہ ہکذا ابن خسرو جی او من الحجر الى الحجر اخرجہ مسلم و ابو داود و النسائی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ہکذا و اخرجہ مسلم والاربع مگر ابو داود نے نہیں باقیوں نے نسائی ابن ماجہ ترمذی شریف عن جابر نحبہ وعن احمد عن ابی طفیل اتل کر یار و احمد عن ابی طفیل رضی اللہ عنہ اور روایت کیا شیخان بخاری مسلم نے عن نافع عن ابن عمر مرفوع کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طواف کیا بیت اللہ شریف کا طواف اول تو سرکار تیز چلے 3 چکر اور اپنی آرام والی حالت پر چلے 4 چکر جی تو 3 چکروں پہ سرکار تیز چلے 4 میں اپنی عام حالت پر وان سالم من انو نحوہ من الحجر الى الحجر دیکھو جو بھلا ہو جے آخرہ جو محمد فی الموطا ام مالک جی بے امام محمد روایت کرتے ہیں امام مالک صاحب روایت کرتے ہیں جعفر صادق سے وہ اپنے والد محمد باقر سے وہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمل فرمایا حجر سے حجر تک تھا یہ اسناد صحیح قوی ہے بلکہ بعض نے کہا یہ صح الاسانید ہے اور نکالا ہے واخرجا فی صحیح ہے بخاری و مسلم اور لفظ مسلم عن ابن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کیا آپ نے بیت شریف کا طواف اول تو خبا ثلاثاً و مشا اور وفی طریق اور ایک سند میں یہ لفظ ہے کہ کانا سرکار نے جب طواف کیا حج میں اور عمرہ میں اول اس کا کہ سرکار تشریف لائے تو بس بے شک سرکار نے ساج کی یعنی دوڑے سرکار 3 چکروں میں بیت اللہ شریف کے ساتھ پھر چلے سرکار 4 چکر سمجھے پہ ہو وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عن عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہم قال رمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى وأخرج حدیث مالک المذکور بروایت یحییٰ عنہ وہاں یہ لفظ ہے کہ سونے نے رمل من الحجر الاسود حتی انتہا الیہ 3 چکر یعنی پورے تک پھر ثم اخرج من طریق مالک و ابن جریج بروایت ابی طاہر عن عبداللہ ابن وہب عنہما ولفظہ رمل ثلاثۃ اطواف من الحجر واخرج ابو داود حدیث رمل من الحجر الى الحجر عن نافع عن ابن عمر اور حدیث ابو طفیل عن ابن عباس رمل ثلاثاً والمشی پہ نسائی حدیث نافع عن ابن عمر فی الساج والخبب 3 چکروں میں اور 4 مشی اربعن میں اور سالم نبی اور حدیث حضرت جابر کی رمل میں حجر سے حجر تک واخرجہ ترمذی وقال ترمذی حدیث جابر رضی اللہ عنہ حسن سے یہ رمل اسی پر ہے اہل علم کے نزدیک انتہار ہوں ایک دوسری روایت ان کا جواب دینا ہے اور وہ جو روایت کیا گیا صحیح ہے بخاری مسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ چلنے میں فیما بین رکنین کہ حجر اسود تو رکن یمانی تک تے سونے تے تیز چلے تے پھر رکن یمانی تو حجر اسود تک عام حالت وچ پھر پورا چکر نہ بنے دوڑ کے سنیں جی یہ دوسری روایت ہی قال النووی علامہ نووی اور علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ یہ انہو منسوخ یہ حضرت جابر کی حدیث پیچھے پڑی ان تفصیل ساری اس کی وجہ سے یہ
ہے، اس لیے کہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تھی عمرۃ القضاء میں 7 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے، تو پس جب حج کیا سونے نے حجۃ الوداع تو رمل کیا حجر سے، حجر تک جیسا کہ حضرت جابر کی حدیث میں ہے، تو پس واجب اخذ بعزل۔ تاخیر ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ مثبت ہے اور جناب عبداللہ بن عباس کی حدیث نافی ہے، پس مقدم کی جائے گی مثبت کو نافی پر۔ بعض نے کہا ممکن ہے جمع کہ میں بائیں طور کے رمل فرمایا راما لہم، جی کہ رمل کیا نہ رم لہم، رمل کرنا ان کا رکنین کے درمیان تھا خف، کیونکہ اصل تو دعا منگی دی ہے نا، اگے رش بھی ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا فرق پہ جاتا ہے جی جی تو میدان میں اترے ہیں تو کی ہو جاتا ہے خف، اے بھی توجہ کی تھی بعد میں انج کر کے جمع کر دیو تے حرج کو نہیں بھی انج کا معنی کر دئیے تن جی۔ پس زن کیا ان کے بعض نے کہ صحابہ پاک چلے اور رمل نہیں کیا، حالانکہ انج نہیں سی بھئی۔ اور رمل کیا تھا؟ وہ جلدی چلنا، دونوں کاندھوں کو حرکت دینے کے ساتھ، جی مجمع البحار میں ہے۔ تگے رامالا سلاسن یعنی من رامالا یرملو رامالن رملانن، جب کہ جلدی کرے چلنے میں اور کاندھوں کو بھی حرکت دے، لغوی معنی دسے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جلدی چلنا لیکن قدم چھوٹے رکھنا، نہ تیز دوڑنا تے نہ چھلانگاں لگانیاں، جی بیان الجمع بین الصلاتین، بیان جمع بین الصلاتین کا، بیان جمع بین الصلاتین کا۔ بھئی اے مغرب تے عشاء دا ذکر اتھے آ رہا جی۔ ابو حنیفہ عن یحیی بن ابی حیۃ ابی جناب عن ہان ابن یزید عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم قال افدنا معه من عرفات فلما نزلنا جمعا اقام فصلينا المغرب معه ثم تقدم فصلى ركعتين ثم دعا بماء فصب عليه ثم آوى الى فراشه فكادنا ننتظر الصلاة طويلا ثم قلنا يا ابا عبد الرحمن الصلاة فقال أي الصلاة فقلنا العشاء الآخرة فقال أما كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد صليت۔ وفي رواية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين المغرب والعشاء۔ چلو جی او دھیان ہوئے، روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر سے کہ ہانی بن زید صحابی ابو شریح ہانی بن یزید کہتے ہیں کہ لوٹے ہم اور فات واپس لوٹے ہم جناب عبداللہ بن عمر کے ساتھ، سونے دے وصال مارک تو بعد دا واقع، لوٹے ہم عرفات سے جی، تو پس جب اترے ہم جمعن میں یعنی تو اقامہ جناب عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، یعنی جناب وضو کرنا سکیتا سارا کچھ، تو اقامہ کھڑے ہوئے، پس پڑھائی ہمیں مغرب، پس پڑھی ہم نے مغرب آپ کے ساتھ، جی آپ کے ساتھ مغرب پڑھی جمعن بالجیم مفتوحہ والمیم ساکنہ لکون مجمع للناس۔ پھر آپ تھوڑا سا آگے ہوئے، پس پڑھی آپ نے 2 رکعتیں عشاء کے لیے، پھر منگوایا آپ نے پانی جناب عبداللہ بن عمر نے، پس وہ پانی تھوڑا سا اونڈیلا اپنے اوپر، پھر آپ تشریف لے آئے اپنے بستر کی طرف جی، اتنے نال آپ دے شاگرد نا 2 گدے چکے سن تے 5-7 تکیے سن تے سارے لا کے لا دیتے جی، اے تہاڈا بھلا ہوئے وے مولویو، مطلب بھی لمے پہ گئے، کی کیتا فراش سنے ہی آپ پہ گئے لمے، تو چونکہ 3 رکعتاں پڑھائیاں تے آپ اگے بڑھے تے آپ نے 2 پڑھ لیاں، انہاں سمجھا مغرب دی سنتا، تو پس ہم بیٹھے انتظار کر رہے تھے نماز کا طویلاً،
اسی اومی کافی دیر ہو گئی انتظار پہ کر دیں. پھر ہم نے عرض کی اے ابو عبد الرحمن الصلاۃ، عشاء پڑھیے. فرمایا کون سی نماز؟ تو ہم نے عرض کی جی عشاء آخرہ. تو فرمایا بہرحال اما کما، جیسا کہ نماز پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع سے بینہما، پس تحقیق نماز پڑھ دی ہے میں نے جی. اور ایک روایت میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا مغرب اور عشاء کے درمیان جی. روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حانی بن یزید فرماتے ہیں کہ لوٹے ہم حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ عرفات سے، پس جب ہم اترے مزدلفہ میں تو آپ نے تھوڑی دیر اقامت کی، پس ہم نے نماز پڑھی حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ. پھر حضرت عبداللہ بن عمر تھوڑا آگے ہوئے، پس آپ نے پڑھی 2 رکعتیں. بس پھر آپ نے منگوایا پانی، بس انڈیلا اپنے آپ پر. پھر آپ تشریف لے گئے اپنے بستر کی طرف. بس ہم بیٹھے نماز کا انتظار کرتے رہے زمانہ طویل. پھر ہم نے عرض کیا ابو عبد الرحمن نماز الصلاۃ. بس آپ نے فرمایا کون سی نماز؟ بس ہم نے عرض کی عشاء آخرہ. بس آپ نے فرمایا بہرحال جیسا کہ نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بس تحقیق میں نے تو نماز پڑھ لی ہے. اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع فرمایا مغرب اور عشاء کے درمیان. فصلینا المغرب معه، اخرج البخاری حدیث قریب عن اسامہ مرفوعا جی. جناب اسامہ سے مرفوع، اور اس میں یہ لفظ ہیں کہ پھر قائم کی گئی نماز، اقامت کہی گئی نماز کی، پس سرکار نے مغرب پڑھائی جی. تو پھر بٹھایا ہر ایک انسان نے اپنے بعیر کو اپنی جگہ میں. پھر اقامت کہی گئی نماز کی تو آپ نے نماز پڑھائی اور نہ نماز پڑھی دونوں کے اور کچھ نہ پڑھا. اور حدیث زہری کی عن سالم عن نبی مرفوعا کہ جمع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کے درمیان مزدلفہ میں، ہر ایک ان میں سے کس کے ساتھ؟ ابھی تو پتہ لگا کہ ہر ایک نال وکری اقامت ہے، اور نہ کوئی نماز پڑھی ان دونوں کے درمیان، اور نہ ہر ایک کے پیچھے ان دونوں سے، نہ ان دونوں سے پڑھی. اور حدیث ابن مسعود کی موقوفاً مزدلفہ بجمع میں بینہما بے اذانین کہ حدیث عبداللہ بن مسعود کی موقوف مزدلفہ میں جمع بینہما جو ہے 2 اذانوں اور 2 پھر اشارہ کیا اس کے مرفوع ہونے کی طرف اور نکالا ہے. مسلم نے حدیث جناب قریب عن اسامہ وعطان و عروان ہو بطریق عدیدہ، اور حدیث زہری عن سالم عن نبی وعن عبید اللہ ابن عبداللہ بن عمر عن نبی، اور حدیث شعبان الحکم و سلمہ بن کوہیل عن سعید بن جبیر عن ابن عمر مرفوعاً، اور حدیث ابو اسحاق کی عن سعید عن ابن عمر موقوفاً اشارہ کیا رفع کی طرف. اور واخرج ابو داود حدیث قریب عن اسامہ بترک، اور حدیث زہری عن سالم عن نبی مرفوعاً کہ سونیا نے پڑھی مغرب اور عشاء مزدلفہ میں اکٹھی. اور دوسری سند سے معنی اس کا کہ بے اقامت جامع بینما، ایک اقامت کے ساتھ سرکار نے جمع فرمایا دونوں کو. اور حدیث ابو اسحاق عن عبداللہ ابن مالک قال فرماتے ہیں کہ نماز پڑھی میں نے جناب عبداللہ بن عمر کے ساتھ مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 رکھتے. تو فقال له مالک کہ ما حاذ الصلاۃ، یہ کیا نماز ہے؟ تو فرمایا کہ پڑھا میں نے دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس جگہ میں ایک اقامت کے ساتھ. آگے ایک تیار کرے جی. اور حضرت سعید بن جبیر و عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، دونوں فرماتے ہیں نماز پڑھی ہم نے
جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مزدلفہ میں مغرب کی اور عشاء کی ایک اقامت ایک بے اقامت واحدہ، ایک اقامت کے ساتھ روایت کی گئی جناب سعید بن جبیر سے آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوٹے عرفات سے جناب عبداللہ بن عمر کی مائیت میں، پس جب ہم پہنچے مزدلفہ میں نماز پڑھائی آپ نے ہمیں مغرب کی اور عشاء کی بے اقامت واحدہ، پہلے 3 رکھتے پھر 2 رکھتے ہیں۔ تو بس جب آپ فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا جناب عبداللہ بن عمر کو کہ نہ قال، جب فارغ ہوئے نا تو فرمایا ہمیں عبداللہ بن عمر نے کہ او بچوں اسی طرح نماز پڑھائی تھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مکان میں، اس جگہ میں جی۔ ثم اخرجوا من طریق آخر، اور روایت کیا ہے حدیث اشعث بن سلیمان نبی ابن عمر کو، اور اس میں یہ ہے کہ ہم آئے مزدلفہ میں فَأَذَّنَا وَأَقَامَا، یا آمَرَ انسانا، یا آپ نے کسی اور کو حکم دیا، فَأَذَّنَا واقام ایک اذان تھے، ایک اقامت فصلى بنا المغرب 3 رکعات، پھر متوجہ ہوئے ہماری طرف تو فرمایا الصلاۃ، کھڑے ہو جاؤ، تو پس پڑھائی آپ نے ہمیشہ رکعات۔ اور واخرج النسائی حدیث ابو ایوب ابن مسعود مرفوعا فی مطلق الجمع، اور حدیث امام زہری کی عن سالم عن ابی مرفوعا، اور حدیث سلمہ کی عن سعید عن ابن عمر فی الجمع بے اقامت واحدہ، آئینے حوالے سارے اگے۔ واخرج ترمذی حدیث ابو اسحاق عن عبداللہ ابن مالک عن ابن عمر وصححہ وقضا صححہ حدیث سعید عن ابن عمر بھی، اور فرمائے امام ترمذی نے عمل اسی پر یہ کہ نہ نماز پڑھی جائے مغرب کی مزدلفہ سے پہلے، پس جب آ جائے مزدلفہ میں جمعن میں، اور وہ مزدلفہ ہے تو جمع کرے بندہ 2 نمازوں کے درمیان کس کے ساتھ، اور نہ تطوع کرے ان کے درمیان میں۔ امام ترمذی کا تبصرہ، اور وہ ہے کہ اختیار کیا اس کو بعض اہل علم نے اور گئے اس کی طرف، اور یہ قول ہے جناب سفیان ثوری کا، جان اس بات کو کہ اقوال اذان اور اقامت کے باب میں یہاں 6 ہیں، 6 قول، تحقیق پورا بیان کیا ان کو بخاری مسلم کے۔ اسی جڑی گل دسن لگے ہوں اے وے کہ مذہب حنفیہ یہ ہے کہ اذان بھی ایک تے مغرب کے لیے، اور نہیں عشاء کے لیے کوئی شے، جیسا کہ ناطق ہیں اس کے ساتھ عامہ روایات کن کی ہوں جے پڑھائیاں کنیاں صحیح مسلم میں اور سنن ابی داود وغیرہ، اور بعض روایات جناب جابر کی جیسا کہ مصنف ابن ابی، اور روایت کی گئی اسی کی مثل جناب عبداللہ بن عباس کی حدیث سے عند ابو شیخ اصبہانی، پیچھے ابو شیخ سے روایت۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جناب ابو ایوب کی حدیث سے اور مذہب شافعیہ یہ ہے کہ اذان ایک تے اقامتیں، ہر نماز کے لیے اقامت، اور ان کی حجت حدیث حضرت جابر کی طویل اور پہلے آئی ہے جی۔ علامہ نووی فرماتے ہیں یہ روایت مقدم ہے روایتین اولیین پر، اس لیے کہ حضرت جابر کے ساتھ زیادہ علم ہے اور ثقہ کی زیادتی مقبول ہے، اور اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصد کیا تھا حدیث کا اور نقل کیا حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقصات۔ یہ جڑی پوری حدیث ہے نا بھی سونے مدینہ شریف تو چلے پورا واقعہ ان دے راوی حضرت جابر جی یعنی باقی چھوٹی چھوٹی گلاں دے راوی ہیں اور حدیث لمبی حدیث ہے نا پوری بخاری شریف 2-2.5 صفحے دی وہ دے راوی حضرت جابر نے جی تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے مطلب کہ دیں گے ہمیں تو لہٰذا وہ اولا بالاعتماد انتہا، پھر کہا کہ اور تعویل کی جائے گی حدیث اقامت واحدہ کی
امام نووی فرماتے ہیں یہ کہ ہر نماز اس کے لیے ایک اقامت تھی انتا۔ میں کہتا ہوں بزرگوں یہ مسئلہ مختلف ہی ہے بین الحنفیہ ایزن، جیسا کہ شافعیہ کے درمیان ہمارے بابے جو ہیں فختارہ ظفر و تحاوی من الحنفیہ مختارہ شافی، میری مراد وہ جو صحیح ہے ان کے مذہب سے، لہذا نئی نزاع ان کے لیے جو معتدبے ان کے ساتھ اس مسئلہ میں، اور کلام عینی کی بھی بنایا میں اشارہ کرتی ہے ترجیح اس قول مختار جو امام ظفر اور امام تحاوی کا پہ 2 تکبیراں جی انہوں نے دی، اور اسی طرح تائید کرتی ہے اس کی، وہ ترجیح دی اس کو ابن امام نے فتح القدیر میں، لیکن آندے نے کہ ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ نہیں شک بعض روایات حضرت عبداللہ بن عمر کی بعض روایات کی صحت میں کیڑی اقامت ہے، تو پس متعارض آگے ساری روایات اقامت عین کی صحیح سے، اور نہیں ترجیح کثرت کے ساتھ ایک جنس، جیسا کہ اصول فقہ میں پس جب متردد ہو گیا امر اس باب میں تو اخذ بالعقل متیقن اولا ہے ففہم، لہذا بھی حنفیہ نے بھی دوجا قول کیتا ہے جو بابیاں نے کیڑا بھی 2 تکبیرہ کی تے تاں واسطے پڑھیا جگہ جب ابو حنیفہ عن عدی عن عبداللہ بن یزید عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء فی حجۃ الوداع بالمزدلفۃ۔ ابو حنیفہ عن ابی اسحاق عن عبداللہ بن یزید الختمی عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی المغرب والعشاء بجمع باذان و اقامت واحدۃ۔ روایت کی گئی جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں مغرب اور عشاء کی حجۃ الوداع میں مزدلفہ میں کٹھیاں پڑھیاں۔ روایت کی گئی ہے جناب ابو ایوب انصاری خالد صحابی جلیل انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ جی روایت کی گئی ہے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی اور عشاء کی حجۃ الوداع میں مزدلفہ میں۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی مغرب کی اور عشاء کی مزدلفہ میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ سنیں جی او عدی ہوا عدی بن ابان بن ثابت انصاری ابو ایوب خالد بن زید بن کلیب بن سال بنا دسینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی المغرب والعشاء قد اخرجناه من روایت طبرانی فی الحاشیہ۔ جی اچھا جی ان پہ غور کرے جی اخرج البخاری و مسلم و نسائی و ابن ماجہ و محمد فی الموطا یحییٰ عن عدی بن ثابت رضی اللہ عنہ عن عبداللہ ابن زید الختمی انصاری عن ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کیا حجۃ الوداع میں مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں، اور طبرانی کی روایت میں یہ لفظ زیادہ ہے من طریق جابر جوفی و محمد بن ابی لیلہ کلاہما عن عدی بن ثابت بہذا الاسناد باقامت اے بھی لفظ نے نال اور نئے کم جا جوفی سے اس کے ذوف کے ساتھ جو منجبر ہو گیا ہے اور قوت پا گیا اور بن صدا منصد ہو گئے محمد دوسرے نال شگرد نے محمد بن ابی لیلہ جی ہیں جی انہوں نے روایت کی تھی اسے استاد کو، پس یہ حدیث زیادتی کے ساتھ حنفیہ کی معیدات سے اور مزید سے سیکا کی زیادتی جیسا کہ اعتراف کیا اس کے ساتھ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اپنے استدلال کرنے میں جو ابھی گزرا ہے۔ پھر جان اس بات کو کہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی مروی ہے مسلم میں ابو داود میں جناب جعفر صادق نبی ہے محمد باقر جو پڑھی پیچھے ان جابر بن عبداللہ اور روایت کی ہے اس کو ان جعفر راویان حاتم بن اسماعیل محمد بن علی علامہ فی ابی داود فی حدیث طویل اور روایت حاتم کی
و اگرچہ موافقت ہے ان کی، پس روایت محمد کی ہماری موافق ہے۔ قال ابو داود، یہ حدیث مسند کیا اس کو حاتم بن اسماعیل نے حدیث طویل میں، اور موافقت کی ہے حاتم بن اسماعیل نے ان کی اسناد پر محمد بن علی جوفی نے عن جعفر عن ابی عن جابر رضی اللہ عنہ، مگر یہ کہ پڑھی آپ نے مغرب اور عشاء بے اذان و اقامت پھر خلاف ہمارے درمیان اور ان کے درمیان یہ ہے کہ یہ جمع بین الصلاۃ جو ہے کیا یہ سفر کی وجہ سے ہے یا حج کی وجہ سے ہے؟ مشہور و مذکور کتب مبسوطہ میں جی یہ بات مشہور ہے۔ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء، عقود میں ہے کہ ابو حنیفہ عطاء ابن ابی رباح ابی ایوب وفیہ کہ جمع فرمایا سرکار نے بے اذان و اقامت واحدہ، ہا قضا روے یا روا عنہ ابن عبد الباقی فی مسندہ واخرج ابن ابی شیبہ و اسحاق و طبرانی، ہا قضا ان کے نزدیک ہے بالمزدلفہ بے وزاد ابن ابی شیبہ ولم یسبح، اور اصل اس کا شیخین کے نزدیک ہے وروا طبرانی من وجہ آخر بلفظ بالمزدلفہ بے اذان واحد و ابو داود مانا ہو ان ابن عمر واخرج طاوی من طرق عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ثم طریقتا مرسل لأنه لم يدرك ابا ایوب صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء، اسی طرح نکالا ہے اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں، ابن راہویہ نے، طبرانی نے اسی سند کے ساتھ، اصل اس کی صحیحین میں ہے وروا طبرانی من وجہ آخر عن ابی ایوب نحو وفیہ بے اذان واحد وللشیخ نحو عن اسامہ وللبخاری عن ابن عمر وللمسلم من وجہ آخر بمعناه عبداللہ بن یزید قال القاری ویؤید الاول ما رواه ابو شیخ عن ابن عباس، پیچھے گزر گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی مغرب اور عشاء مزدلفہ میں بے اقامت واحدہ، یہ ظاہر مذہب ہے اور مختار ہے متون کا، اور اختیار کے ابن حمام نے ادا کرنا دونوں کو، واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔